السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسلام کے ابھرتے ہوئے نڈر اور بے باک ہیرو ابراہیم تراؤڑے کے ملک برکینا فاسو کی۔ یہ ملک افریقہ کا ایک غریب اور پسماندہ ترین ملک ہے۔ اس ملک کے نئے منتخب ہونے والے کمانڈر ابراہیم تراؤڑے کی وجہ سے اس کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ ابراہیم تراؤڑے نے برکینا فاسو کی صدیوں کی غلامی، طاقت اور ظلم کے نظام کو چیلنج کر کے آزادی کی نئی داستان لکھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کی تاریخ اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ابراہیم تراؤڑے کون ہیں اور وہ اس ملک کی تقدیر کیسے بدلنے جا رہے ہیں۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک غریب ملک ہے۔ اس کا پرانا نام ریپبلک آف اپر وولٹا ہے۔ 14 اگست 1984 کو اس ملک کا نام تبدیل کر کے برکینا فاسو رکھا گیا۔ برکینا کا مطلب ہے ایماندار لوگ اور فاسو کا مطلب ہے باپ کی سرزمین، یعنی برکینا فاسو کا مطلب ہوا ایماندار لوگوں کے باپ کی سرزمین۔ اس ملک کا کل رقبہ 2,74,224 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 74واں بڑا ملک ہے۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ اس کے جنوب میں مالی، جنوب مغرب میں نائجر، شمال مشرق میں ٹوگو، جبکہ جنوب مغرب میں ایوری کوسٹ ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 2,24,90,126 نفوس پر مشتمل ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 58 نمبر پر آتا ہے۔ مذہب کی بات کریں تو یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا اور سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اس ملک میں 64% مسلمان، 27% عیسائی اور باقی افریقہ کے روایتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ یہ ملک افریقہ کا غریب مگر معدنیات سے مالا مال ملک ہے، جس میں گیس، تیل اور سونے کے ذخائر سیر فہرست ہیں۔ اس ملک میں جمہوری نظام کی جگہ فوجی نظام موجود ہے۔ ملک کے موجودہ فوجی کمانڈر ابراہیم تراؤڑے ہیں، جن کے پاس ملک کے تمام تر اختیارات ہیں۔ برکینا فاسو افریقہ کا چوتھا وہ ملک ہے جس کی زمین میں اتنا سونا ہے کہ سالانہ 80 سے 90 ٹن سونا یہاں سے نکالا جاتا ہے، مگر اس ملک کا خزانہ خالی ہے۔ یہ سارا کا سارا سونا فرانس لے جاتا ہے۔ آج جو یورپ کی خوبصورت اور لگژری لائف نظر آتی ہے، دراصل یہ افریقہ کے لوگوں کا خون چوس چوس کر یہاں تک پہنچی ہے۔ مگر اب ابراہیم تراؤڑے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ آج پورا افریقہ اس نوجوان کو اپنا محسن اور لیڈر مان رہا ہے۔ جس رفتار سے یہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، وہ دن دور نہیں جب ابراہیم تراؤڑے صرف برکینا فاسو کا ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ کا لیڈر بن جائے گا۔ ابراہیم تراؤڑے نے اس وقت فرانس کی آرمی کو ملک سے نکال دیا ہے۔ اس نے گولڈ اور دوسری معدنیات کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں تاکہ اب فرانس برکینا فاسو کا سونا اور معدنیات اپنے ملک نہ لے جا سکے۔ فرانس نے اس ملک کو ایسے کھایا ہوا ہے کہ اس ملک کے لوگ کھانے اور پانی کو ترستے ہیں۔ اس ملک کا 70% پیسہ فرانس میں جمع ہوتا ہے اور صرف 30% ہی ملکی خزانے میں۔ اگر یہ ملک اپنا 70% پیسہ واپس لے گا تو اسے ادھار کی صورت میں ہی دیا جائے گا۔ آج کل ابراہیم تراؤڑے نے یورپی سفارتی خانے بند کر دیے ہیں، یورپ سے تمام امپورٹ اور ایکسپورٹ بند کر رہا ہے۔ اس نے روس کے ساتھ بہت بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں۔ ان معاہدوں میں جوہری توانائی کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ ابراہیم تراؤڑے نے یہ معاہدے کرنے کے بعد ایک تقریر میں کہا کہ یا تو ہم جیت جائیں گے یا پھر بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، مگر اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابراہیم تراؤڑے پر 20 سے زائد قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی کے بہادر مسلمان لیڈرز کی طرح ابراہیم تراؤڑے کو بھی مروا دیا جائے گا۔ ناظرین، برکینا فاسو کا دارالحکومت واگاڈوگا ہے۔ یہ دوسرے شہروں کی نسبت قدرے بہتر ہے۔ برکینا فاسو میں غربت کی وجہ سے کرائم بہت زیادہ ہے، مگر اب ملک کی تقدیر بدل رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ابراہیم تراؤڑے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔